الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور بزم مصطفیٰ ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز محترم محمد رضوان صاحب اور برادر محترم حضرت مولانا محمد انعام صابری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ لوگوں نے جن پاکیزہ جذبات کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اتنا بڑا اہتمام کیا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے
یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے اتنا کچھ نہیں کر سکتے کہ جتنا کچھ آپ نے ایک گاؤں میں رہ کے کیا ہے۔ برادر محترم جناب محمد نعیم صاحب مرحوم کو ہم نہیں بھول سکتے، اور ان دوستوں اور بزرگوں کو نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے اس حسین اہتمام کی ابتدا کی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانا، راہوں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، اور اس سجاوٹ کو پورے گاؤں پہ محیط کر دینا، کہ اللہ کا خاص انعام ہے جو اس نے آپ لوگوں پہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانا یہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے۔ جس طرح آپ پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانا یہ اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ اگر یہ دو سوال کیے جائیں تو جواب ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے حضور کا جشن میلاد کس نے منایا؟ اللہ نے۔ اور سب سے پہلے اپنے محبوب پر درود و سلام کس نے بھیجا؟ خود اللہ نے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی اپنی سنت، اور اس نے اپنے محبوب کی آمد پر جس طرح خوشی کا اظہار کیا وہ تو قادر مطلق ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو خواتین اس وقت حجرے میں موجود تھیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی تھی۔ تو صبح صادق کا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے حضرت آمنہ کے حجرے سے نکل کر سین میں گئی، تو دوڑ کے پھر اندر چلی آئیں، گھبرائی ہوئی لگتی تھی، ڈری ہوئی لگتی تھی۔ اندر جو خواتین موجود تھیں انہوں نے پوچھ لیا، عثمان کی ماں تو سین میں گئی تھی، دوڑ کے ڈر کے پھر اندر کیوں آ گئی، اندر کیوں بھاگ کے آئی؟ تو اب جو ان کے لفظ تھے وہ محدثین نے لکھے، وہ فرمانے لگی کہ میں نے حضرت آمنہ کے سین میں عجیب منظر دیکھا ہے، فَجْعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّا، کہ وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پر چمکتے تھے وہ آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں۔ یہ ستارے آج تک نیچے نہیں آئے، سوچئے کہ آج کیوں آئے تھے۔ اس کے سوا کوئی توجیہ بیان نہیں ہو سکتی، اس کے سوا کوئی وجہ نہیں بتائی جا سکتی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں آئے تھے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا اور اس کا علم ہر زمانے پہ محیط کہ میرے محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں چراغاں کریں گے۔
فرمایا محبوب کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں. تو ستارے اتار کر حضرت آمنہ کے گھر کے قریب کر دیے, دیواروں کے قریب کر دیے. اتر آئے ستارے کمکمے بن کر. لیکن یہ توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کیا کہتی ہے, فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ, کہ ستارے دیکھے تھے میں نے جو آپ کی دیواروں پہ آئے تھے, جو آپ کے گھر پہ آئے تھے, ستارے دیکھے. نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو, اور نجوم نجم کی جمع ہے, بہت سے ستارے. آپ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے گھر پر کئی ستارے آئے تھے. لیکن یہ توجہ طلب بات ہے کہ آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے, سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے, سائنس کے عروج کا دور ہے. سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ایک ستارہ ہماری اس پوری زمین سے بھی بہت بڑا ہے. ایک ستارہ یہ پوری جو زمین ہے نا اس سے کئی گنا بڑا ہے. تو آپ تصور کریں کہ جب ایک ستارہ پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے, تو ایک ستارہ حضرت آمنہ کے گھر سے کتنا بڑا ہوگا. تو اگر ایک آ جائے تو پوری زمین ڈھک جائے. ایک ستارہ اگر زمین پہ آ جائے تو پوری زمین ڈھک جائے. تو جب ایک ستارہ اتنا بڑا ہے تو حضرت آمنہ کے ایک چھوٹے سے گھر پر اتنے ستارے کیسے آئے تھے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے تو وہاں ستارہ نہیں آیا تھا. حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں ستارے آئے تھے, کئی ستارے آئے تھے. تو جب ایک اتنا بڑا ہے تو کئی کتنے بڑے ہوں گے؟ تو وہ کیسے آئے تھے ایک چھوٹے سے گھر پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کے, اللہ رب العزت نے ستاروں کو حکم دیا تھا کہ ستاروں تم اپنے گھر میں بڑے ہو, اپنے مقام پر بڑے ہو, لیکن جب آمنہ کی چوکھٹ پہ اترو تو بڑا بن کے نہیں جانا, چھوٹا بن کے جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے, یہ در مصطفیٰ ہے, یہ دہلیز مصطفیٰ ہے. تو تاجدار کائنات کی چوکھٹ پہ حضرت آمنہ کے گھر پہ بڑا بن کے نہیں جانا, چھوٹا بن کے جانا ہے. اس لیے کہ جو جہاں جتنا چھوٹا بن جائے, اس در پر جو جتنا چھوٹا بن جائے ہم اس کو اتنا ہی بڑا بنا دیتے ہیں. جو دہلیز مصطفیٰ پر چھوٹے بن جائیں اپنے آپ کو مٹا دیں, زیرو کر لیں, امام الانبیاء کے غلاموں وہی بڑے بنتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اس دروازے پر جو چھوٹا بنا تھا وہ علی حجویری تھا. جب بڑا بنا تو داتا گنج بخش بن گیا. اس دہلیز مصطفیٰ پر جو چھوٹا بنا تھا وہ معین الدین تھا. جب رب نے بڑا بنایا تو غریب نواز کر دیا. اس دروازے پر جو چھوٹا بنا تھا وہ شمس الدین تھا. اللہ نے جب اسے بڑا بنایا تو شمس العارفین بنا دیا. اس دروازے پہ جو چھوٹا بنا محمد باہو تھا. اللہ نے جب اسے بڑا بنایا تو سلطان العارفین بنا دیا. اس دروازے پر جو چھوٹا بنا وہ احمد سرہندی تھا. رب نے جب بڑا بنایا تو اس کو مجدد الافسانی بنا دیا. اس دہلیز پر جو چھوٹا بنا وہ احمد رضا تھا. رب نے بڑا بنایا تو اعلیٰ حضرت بنا دیا. اور اپنے دور میں آ جاؤ, اس چوکھٹ پر, اس دہلیز پر جو چھوٹا بنا وہ خادم حسین تھا. رب نے بڑا بنایا تو امیر المجاہدین بنا دیا.
اس چوکھٹ پر جو جتنا چھوٹا بن جاتا ہے اس کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ستاروں تم اپنے مقام پہ بڑے ہو کہ ایک بھی پوری زمین سے بڑا ہے، لیکن اب آمنہ کی چوکھٹ پہ جانا ہے، بڑے بن کے نہیں جانا، چھوٹے بن کے جانا کہ یہاں جو چھوٹا بن جائے اسی کو بلندیاں عطا کی جاتی. ادب گاہیست زیر مصطفیٰ، ادب گاہیست تاجدار کائنات کی چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ یہاں حضرت با یزید جیسے اور جنید بغدادی جیسے ولی بھی آتے ہیں تو اپنے سانس گم کر کے آتے ہیں. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. اس دہلیز پہ چھوٹا بنو، جتنا اپنے آپ کو حضور کے دروازے پہ گرا دو گے اتنے اونچے ہو جاؤ گے، جتنا تاجدار کائنات کی چوکھٹ پہ خود کو مٹا دو گے اتنے بلند ہو جاؤ گے. آپ حیران ہوگے کہ مٹانے والوں نے کیسے مٹایا اپنے آپ کو. موصل شہر کا حکمران گزرا ہے. موصل اس دور میں کوئی سٹیٹ ہوتی تھی، ایک سلطنت تھی، ایک بادشاہت تھی. اس کا بادشاہ گزرا ہے، موصل کا حکمران نظام الدین موصلی رحمت اللہ تعالی. سلطان نظام الدین موصلی موصل کا حکمران تھا. اس دور میں اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر، کہ جہاں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے نکلنے والے جس دروازے سے نکلتے ہیں نا، اس بادشاہ نے اپنی قبر کے لیے وہاں جگہ خریدی تھی. مٹانے والے کیسے مٹاتے ہیں اپنے آپ کو. لاکھوں روپیہ خرچ کیا اس نے، اور اس مقام پر اس دروازے کے پاس اس نے جگہ خریدی اپنی قبر کے لیے کہ حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھ کے پڑھنے والے جس دروازے سے نکلتے ہیں، اس نے کہا میری قبر یہاں بنائی جائے کہ میری طلب یہ ہے کہ قیامت تک حضور پر سلام پڑھنے والے میری قبر کو اپنے پاؤں سے روند کے گزرتے رہیں، میری قبر پر ان کے مقدس پاؤں پڑتے رہے قیامت تک، میری قبر ان کے پاؤں کے نیچے آتی رہے جو حضور پر سلام پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو بٹھایا اس نے، اور ساتھ ہی وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے وہاں دفن کرنا ہے. اور ایک کتبہ میں نے لکھ دیا ہے، وہ سوٹ کیس میں بند کر دیا اور اس کو تالا لگا ہے. تو قبروں پہ کتبے لگے ہوتے ہیں نا، پتھر قبروں پہ لگے ہوتے ہیں، اوپر قبر والے کا نام لکھا ہوتا ہے اس پتھر پر. تو آج بھی قبرستانوں میں بعض قبروں پہ کتبے لگے ہوتے ہیں. اس نے بھی کتبہ بنوایا. اس نے کہا جب میں مر جاؤں مجھے وہاں دفن کرو، تو جب دفن کر چکو تو اس سے پہلے یہ سوٹ کیس نہیں کھولنا، اسی وقت کھولنا ہے اس باکس کو، اور یہ کتبہ نکال کر نا میری قبر پر لگا دینا ہے. سلطان نظام الدین موصلی فوت ہو گئے، انہیں اسی جگہ پہ دفن کیا گیا. جہاں سے لوگ نکلتے ہیں وہ وہاں دفن ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ اس چوکھٹ پہ ایک بادشاہ اپنے آپ کو یوں مٹائے بیٹھا ہے. جب ان کو دفن کیا گیا تو وہ باکس لائے جس میں کتبہ تھا، کہ اس کی وصیت تھی کہ اس دن کھولنا ہے جس دن دفن کرنا ہے مجھے. لوگ سوچ رہے تھے کہ جب کتبہ آئے گا نا سامنے، اس پر اس کا نام لکھا ہوگا بادشاہ کا، اور ساتھ لکھا ہوگا سلطان نظام الدین موصلی، سلطان کے بادشاہ وقت، یا سلطان وقت لکھا ہوگا، یا ذل ہمایوں لکھا ہوگا، یا بادشاہ موصل لکھا ہوگا، یا سلطان موصل لکھا ہوگا. جو بادشاہوں کے لقب ہوتے ہیں تو کئی لقب ہوں گے اور پھر اس کا نام لکھا ہوگا. لوگ یہ سوچ رہے تھے، لیکن جب وہ کتبہ سامنے آیا تو دنیا کی چیخیں نکل گئی. یہ دیکھ کر چیخیں نکل گئی. اس پر اس کا لقب کیا ہونا تھا، نام بھی نہیں لکھا تھا.
اس کتبے پر صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. سورہ کاف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کیا. تو جن لفظوں میں اس کتے کا ذکر کیا ہے نا، بادشاہ نے وہ لفظ اپنے لیے کتبے پر لکھوا دیے. اصحاب کاف کا کتا ان کے دروازے پہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے نا، اسی طرح تاجدار مدینہ کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. مٹانے والے اپنے آپ کو یوں مٹا دیتے ہیں. تو جو جتنا جھک جائے امام الانبیاء کے غلاموں، اس کو اتنا بلند کر دیا جاتا. تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں میں نے ستارے دیکھے جو حضرت آمنہ کے حجرے پر آئے ہوئے تھے. کیوں آئے تھے؟ اللہ کو معلوم تھا محبوب کے غلام چراغاں کریں گے اپنے گھروں پہ. فرمایا اپنے محبوب کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت. پہلا چراغاں خود خدا نے کروایا اپنے محبوب کے میلاد پر. اور امام الانبیاء کے غلاموں، ہم جلوس نکالتے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی میں. آئیے حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں پہلا جلوس کہاں نکلا تھا حضور کے میلاد کی خوشی میں. آپ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا تو رأیت الملائکۃ افواجا، لوگوں میں نے اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں. اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں. عربی زبان کا ہر لفظ ایک خاص سینس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر نا معنوں کا ایک سمندر ہوتا ہے. حضرت آمنہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرشتوں کی فوجیں دیکھی تھی. رأیت الملائکۃ افواجا، فوج کی جمع افواج. آپ فرماتی ہیں فرشتوں کی فوجیں کھڑی تھیں جب میرے بیٹے کے میلاد کا وقت آیا. تو یہ کیوں کہا کہ فرشتوں کی فوجیں کھڑی تھیں؟ یہ بھی تو فرما سکتی تھی فرشتوں کی بھیڑ تھی. یہ بھی فرما سکتی تھی فرشتوں کا رش تھا جب میرے بیٹے کا میلاد ہوا. یہ کیوں فرمایا فوجیں کھڑی تھی؟ اس لیے کہ فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. فوجی ہمیشہ قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے. تو حضرت آمنہ بتا رہی ہے کہ میرے لال کی سلامی کے لیے جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا نا، وہ کوئی بے ترتیب نہیں تھا، وہ کوئی بے ہنگم جلوس نہیں تھا. وہ سب نوری قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کو سلامی دینے آئے تھے. وہ سب قطاریں بنا کر کون؟ نوری فرشتے تاجدار کائنات کو سلامی دینے آئے تھے. اور یہ علماء سے پوچھئے، یہ حضرت علامہ محمد عثمان صاحب بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا تھا بھی پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. ماشاءاللہ آپ آ گئے. اور کئی علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں. امام سیوطی نے لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے کہ ہم جو انسان ہیں ہماری قطاریں دو طریقے سے بنتی ہیں. ایک جب ہم کاندھے سے کاندھا ملا کے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو قطار بن جاتی ہے. ایک تو قطار یوں بنتی ہے، اور دوسرا جب کسی بینک میں بل جمع کروانے جائیں تو پھر آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، قطار بنتی ہے. تو ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری قطار دو طریقوں سے بنتی ہے. لیکن فرشتوں کی قطار کیسے بنتی ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے. تو ایک فرشتہ یوں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اوپر یوں کھڑا ہوتا ہے، تیسرا اس سے اوپر یوں کھڑا ہوتا ہے، چوتھا اس سے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو ہماری قطاریں یوں جاتی ہیں نا اور یوں جاتی ہیں. فرشتوں کی قطاریں زمین سے اوپر جاتی ہیں آسمانوں کی طرف. حضرت آمنہ بتا رہی ہیں کہ میرے لال کی سلامی کے لیے جو نوریوں کا جلوس نکلا تھا اس کا ایک سرا تو آسمانوں میں تھا،
دوسرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا. یہ بتانا چاہتی فرشتوں کا دوسرا سرا ان قطاروں کا حضرت آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا. ہمارے ہاں جب دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں تو ہماری آرمی انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے, سلامی دیتی ہے. یہ جو فوج میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, اس کو گارڈ آف آنر کہتے ہیں. ہماری بری فوج ہے, بحری فوج ہے اور فضائی فوج. فضائی فوج تین قسم کی فوجیں ہیں. آپ سنتے ہیں کہ فلاں بادشاہ آیا, فلاں ملک کا حکمران آیا, تو افواج پاکستان نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا, یا افواج پاکستان نے انہیں سلامی دی, اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہے. 21 توپیں اکٹھی چلائی جاتی ہیں. ان کی گن گرج سے نا پورا علاقہ گونج جاتا ہے. گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بادشاہ آ گیا. اتنی دھوم مچ جاتی ہے, اتنی گونج پیدا ہو جاتی ہے. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین اور محدثین کہ وہ فرشتوں کی جو قطاریں کھڑی تھی نا حضور کو سلامی دینے آئی تھی, جب حضرت آمنہ کے حجرے میں تاجدار کائنات جلوہ گر ہوئے اور قدم رکھا تمہارے میرے نبی نے, تو اور فرشتوں کی قطاروں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈھول نہیں بجائے, انہوں نے میوزک اور موسیقی نہیں چھیڑی, کیونکہ یہ چیزیں تو حضور ختم کرنے آ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ڈھول باجے تو رسول ختم کرنے آ رہے تھے, میوزک موسیقی تو نبی ختم کرنے آ رہے تھے. فرشتوں کی قطاروں نے کیا کیا جب تمہارے میرے نبی تشریف لائے؟ محدثین لکھتے ہیں فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر, کہ ادھر تاجدار کائنات نے قدم رکھا, ادھر فرشتوں کی صفوں نے اونچی آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا. فرشتوں کی کچھ قطاریں کلمے کا ورد کرنے لگی, کچھ قطاریں سبحان اللہ پڑھنے لگی, کچھ قطاریں اللہ اکبر پڑھنے لگی. تاجدار کائنات کی آمد پر فضائیں کلمے کے ورد سے گونجنے لگ گئیں اور بھر گئیں اور معمور ہو گئیں. اللہ رب العزت کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ میرے محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالیں گے. فرمایا محبوب کے غلاموں اپنے یار کے میلاد کا پہلا جلوس نوریوں سے میں نکلوا رہا ہوں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں, نوریوں کی سنت. امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا چراغاں خود خدا نے کروایا, اور امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا جلوس خود خدا نے نکلوایا اور نوریوں نے نکالا. تو اہل سنت حضور کے میلاد کے جلوس نکال کر نوریوں کی سنت پوری کرتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں ہم جھنڈے لگاتے ہیں. سب سے پہلے حضور کے میلاد پر خود جھنڈے اللہ نے لگوائے. اور ایک عجیب بات, اس وقت سائنس کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, تو جو علماء نباتات ہیں نا, چونکہ ہر شعبے میں ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ تحقیق ہو رہی ہے. پہلے ایک حکیم ہوتا تھا جو پورے جسم کی بیماریوں کا علاج بتاتا تھا اور دوائی دے دیتا تھا. اب یہ ہے کہ آئی اسپیشلسٹ اور ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ اور ہے, برین اسپیشلسٹ اور ہے, کہ ہر حصے کے نا جسم کے الگ الگ ڈاکٹر بیٹھے ہیں. دل کا مرض ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیے, آنکھوں میں تکلیف ہے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیے. تو اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں ہر حصے کے. اسی طرح اس کائنات میں جو کچھ ہے اس پر غور و فکر ہو رہا ہے اور سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو علماء جمادات ہیں, پتھروں پہ تحقیق کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو علماء نفسیات ہیں, سائنسدان. کچھ ایسے ہیں جو علماء نباتات ہیں. یہ جو پودے ہیں نا, درخت ہیں, یہ پودے اور درخت, یہ جھاڑیاں, اس پر تحقیق کر رہے ہیں.
تو ان کی تحقیق یہاں تک آ پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ 1500 سال پہلے اس زمین پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب ایک ہی وقت میں پوری زمین پر بہار آ گئی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آج ہم اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں پوری زمین پہ بہار آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. میں یورپ کے ملکوں میں بھی جاتا رہا ہوں دورے پہ, تو ہمارے ہاں جو موسم بہار ہے نا وہ کسی اور مہینے میں آتا ہے. ان کے ہاں موسم بہار کسی اور مہینے میں آتا ہے. یہاں کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, وہاں سخت سردی پڑ رہی ہوتی ہے, برف باری ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ اے سی چلا کے, ایئر کنڈیشن وہ چلا کے تو زندگی گزار رہے ہیں. ایسا موسم سخت, اتنی سخت گرمی ہے. اور بعض علاقوں میں لوگ ہیٹر لگا کے بیٹھے, اتنی سخت سردی ہے. تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں سردی کبھی نہیں آئی. پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں گرمی کبھی نہیں آئی کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا پہ گرمی کا موسم ہو جائے, یا پوری روئے زمین پر ایک ہی وقت میں سردی کا موسم ہو جائے. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں روئے زمین پر جتنے پودے ہیں, جتنے درخت ہیں, سب پر ایک ہی وقت میں بہار آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن باٹنی کے علماء نباتات سائنسدان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا. اب وہ کافر ہیں نا, انہیں کون بتائے کہ ایسا کیوں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں مگر ہماری تحقیق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس زمین پر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب روئے زمین کے ہر درخت, جھاڑی اور پودے پر بہار آ گئی تھی. اب یہ تو ہم بتائیں گے انہیں, کیونکہ وہ تو کافر ہے. یہ ہم بتائیں گے ایک ہی وقت میں بہار کیوں آئی. اس لیے کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا, بہاروں والا رسول تشریف لے آیا تھا. امام الانبیاء تشریف لائے تھے, اس لیے ایک ہی وقت میں پوری دنیا پہ بہار آ گئی تھی. اور سائنس اس کی طرف یوں اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں فصلیں پکتی ہیں نا, گندم کی فصل ہے, دیگر فصلیں ہیں, اناج کھانے کی جو بھی چیزیں جو زمین اگاتی ہے, تو یہ جو پکتی ہیں تو یہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے پکتی ہے. ہوا انہیں جھولا دیتی ہے اور سورج کی گرمی انہیں خشک کرتی ہے. تو سورج کی تپش کی وجہ سے وہ جو ہے خشک ہو جاتی ہے اور گندم کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے. اب دانے سٹے سے الگ کرنے موسم آ جاتا. تو دھوپ کیا کرتی ہے کہ ان کے اندر وٹامنز پیدا کرتی ہے. جو سورج کی روشنی میں پراپرٹیز ہیں نا, سورج کی روشنی کی خصوصیات ہیں, وہ اتنے دور سے اپنا فیض دیتا ہے پودوں کو, جھاڑیوں کو, درختوں کو, اناج کی جتنی فصلیں ہیں سب کو فیض دیتا ہے. لیکن ہے بہت دور, اس کا فیض اتنے دور سے چونکہ پہنچتا ہے. اور یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھلوں میں اور سبزیوں میں ذائقہ بھرتی ہے. یہ چاندنی, یہ سائنس بتا رہی ہے, جتنے ٹیسٹ پیدا ہوتے ہیں, جتنے ذائقے پیدا ہوتے ہیں نا کھانے کی چیزوں میں, وہ چاند کی چاندنی سے پیدا ہوتے ہیں. اور جتنے وٹامنز پیدا ہوتے ہیں وہ سب سورج کی روشنی سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہماری فصلیں 2-2, 3-3 مہینے میں پکتی ہیں. ایک درخت پر پھل لگتا ہے تو اس پر بھی 2 مہینے لگ جاتے ہیں کہ وہ جب پک کر تیار ہو جاتا ہے. تو اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ فیض دینے والے بہت دور ہیں, چاند بھی بہت دور ہے, سورج بھی بہت دور ہے. اب تاجدار کائنات کے غلاموں, یہ چاند اور سورج میرے مصطفیٰ کے نور کی بھیک لے کے چمکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنے ہیں حضور کے نور کی خیرات سے. تو وہ دور ہے نا بہت, تو دور سے فیض دیتے ہیں, اس لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن 12 ربیع الاول کو ہر چیز پر اچانک بہار کیوں آئی تھی؟ کہ سب کو فیض دینے والا اوپر نہیں آمنہ کے حجرے میں تشریف لے آیا تھا.
تو کائنات کی ہر چیز کو اتنے قریب سے نور مصطفیٰ کا ٹیکا لگایا تھا اور فیض پہنچا تھا، اس لیے اچانک ہر چیز پہ باہر آ گئی تھی۔ ہم امام الانبیاء کے میلاد کی خوشی میں یہ گلدستہ رکھ دیں نا تو کئی لوگوں کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ تم نے یہ پھولوں کے گلدستے حضور کے میلاد میں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نادان، تجھے محبوب کے میلاد پر پھولوں کا ایک گلدستہ پسند نہیں، میں یار کی خاطر پوری روئے زمین کے درختوں پہ باہر لے آیا تھا۔ تصور کریں، پوری کائنات پر باہر آ گئی تھی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا تھا۔ ہر ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر ماں سے خون نکلتا ہے۔ یہ ایک ماں ہے جو اعلان کر رہی ہے مجھ سے خون نہیں نکلا، نور نکلا ہے۔ نور نکلا ہے، خرج منی نور، اور رأیت فیہا قصور الشام، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ اپنے حجرے میں بند کمرے میں تھیں، جب حضور جلوہ گر ہوئے تو آپ کے ساتھ اتنا نور نکلا، آپ فرماتی ہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ قابل توجہ بات۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اس تحقیق میں رہا، یہ دیکھتا رہا کتابوں سے، جب یہ پڑھا نا میں نے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے نور کی روشنی میں، کہ کہیں سے ثابت ہو جائے کسی کتاب سے کہ حضرت آمنہ کبھی زندگی میں ملک شام گئی ہو، کہ ملک شام گئی ہو زندگی میں کبھی، تو دیکھا ہوا ملک تھا، اس لیے جب دیکھا تو فرماتی ہے کہ وہ ملک شام کا اور محل ملک شام کے۔ آپ کبھی ملک شام نہیں گئی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو خاتون کبھی ملک شام گئی نہیں، اس کو خبر کیسی ہوئی کہ یہ ملک شام کا ہے اور یہ محل ملک شام کے ہے؟ یہ خبر کیسے ہو گئی؟ آپ نے زندگی بھر لندن نہیں دیکھا، آپ کو لندن شہر کی ویڈیو بنا کر دکھا دی جائے اور پوچھا جائے یہ کون سے شہر ہے، بتا سکیں گے؟ دیکھا جو نہیں۔ آپ نے اگر زندگی بھر کراچی نہیں دیکھا، کراچی کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دی جائے اور پوچھا جائے یہ کون سے شہر ہے، آپ کہیں گے میں نہیں جانتا، اس لیے کراچی گئے جو نہیں، دیکھا جو نہیں۔ ہم جو چیز نہ دیکھیں اس کو پہچان سکتے ہیں؟ تو جب حضرت آمنہ ملک شام گئی ہی نہیں تو کیسے خبر دے رہی ہیں کہ یہ ملک شام کا تھا اور محل ملک شام کے تھے؟ یہ خبر کیسے دے رہی ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اسی نقطے میں عظمت مصطفیٰ چھپی ہے۔ یہ جو بلب جل رہے ہیں نا، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لائٹ، روشنی، نور۔ تو یہ بلبوں کا نور ہے۔ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں ہم روشنی میں دیکھتے ہیں، روشنی میں دیکھتے ہیں، اور ہر چیز کو دیکھنے کے لیے دو قسم کی روشنی ہونا ضروری ہے، ایک باہر روشنی ہو، ایک اندر آنکھ میں روشنی ہو۔ دو نوروں کا ہونا ضروری ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، کہ باہر بھی روشنی ہو اور اپنے اندر بھی روشنی ہو۔ اگر باہر بلب جل رہے ہو اور آنکھوں میں نور ہی نہیں ہے، آپ دیکھ سکیں گے؟ اور اگر آنکھوں میں نور ہے اور باہر نہ بلبوں کی روشنی ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے، نہ سورج کی دھوپ اور روشنی ہے، پھر دیکھ سکیں گے؟ نہیں۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو نوروں کا ہونا ضروری ہے، ایک آنکھ کا نور ہو اور ایک خارج میں نور ہو، باہر نور ہو، ایک داخل میں نور ہو، اندر نور ہو۔ تو یہ جو بلب ہے یہ اگر 1000 اور لگا دیے جائیں تو رات کے وقت آپ کتنے دور تک دیکھ لیں گے؟ چند میٹر تک دیکھیں گے، آگے پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو سورج کے نور کی روشنی میں کتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں؟ کئی میل تک دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں، کسی بلند ٹیلے پہ چڑھ جائیں تو سورج کی نور کی روشنی میں آپ بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10-12 کاریں اکٹھی آ رہی ہیں، کسی کی بارات آ رہی ہوگی، یا 15-20 گھوڑوں پہ سوار کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو سورج کی روشنی آپ کو دکھا رہی ہے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنی کاریں آ رہی ہیں۔ لیکن ایمان سے بتائیے کہ سورج کے نور کی روشنی میں جتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں اور بلبوں کے نور کی روشنی میں جتنے دور تک دیکھ لیتے ہیں، کیا اتنے دور تک پہچان بھی لیتے ہیں؟ اب آپ سب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بلبوں کا نور اور آنکھوں کا نور مجھے دکھا رہا ہے، لیکن سمجھا نہیں رہا کہ کون کون بیٹھے ہیں۔ دکھا تو رہا ہے یہ نور، سمجھا نہیں رہا کہ کون کون بیٹھے ہیں۔ تو سورج کا نور چیز دکھاتا تو ہے مگر سمجھاتا نہیں ہے کہ کیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے ملک شام کے محلات سورج کے نور کی روشنی میں نہیں دیکھے تھے، چاند کے نور کی روشنی میں نہیں دیکھے تھے، اپنے لال کے نور کی روشنی میں دیکھے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ کے نور کی یہ خاصیت ہے اور خصوصیت ہے کہ صرف چیز دکھاتا ہی نہیں، سمجھاتا بھی ہے کہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نور مصطفیٰ کی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے کہ صرف چیز دکھاتا ہی نہیں، پہچان واتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے محمد عربی کے نور کی روشنی میں دیکھا، اس نے صرف ملک شام کے محلات نہیں دکھائے، اس نور نے یہ بھی سمجھا دیا یہ ملک شام کا اور محل ملک شام کے۔ اب میرے آقا کے غلاموں تصور کرو کہ جس کے نور کی روشنی میں ان کی والدہ محترمہ اتنے دور تک دیکھ لیتی ہیں، وہ نور والا خود کتنے دور تک دیکھ لیتا ہوگا۔ جس کے نور کی روشنی میں حضرت آمنہ اتنے دور تک دیکھ رہی ہے، وہ نور والا خود کتنے دور تک دیکھتا ہوگا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور کی نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ تاجدار کائنات کی قوت شامہ کا حال یہ ہے، قوت ناظرہ جو ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیا۔ قوت شامہ کا حال یہ ہے کہ حضور مدینہ میں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وزاد اللہ شرفہ۔ امام الانبیاء نے لمبے لمبے سانس لیے، بڑے خوشگواری کے ساتھ، جس طرح کوئی خوشبو سونگھتا ہے نا، اس طرح حضور نے لمبے لمبے سانس لیے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی خوشبو سونگھ رہے ہو۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہاں میں خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کون سی خوشبو؟ سنیں حدیث کے لفظ۔ امام الانبیاء فرماتی انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن۔ امام الانبیاء مدینے میں بیٹھے اپنے صحابیوں میں، فرمایا میرے صحابیوں مجھے ملک یمن سے محبت اور عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو شراح حدیث نے لکھا، شارحین نے اس حدیث کی شرح میں، کہ ملک یمن سے کون سی خوشبو آ رہی تھی حضور؟ کون سی خوشبو تھی جو ملک یمن سے آ رہی تھی؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کئی ملک تھے، ان ملکوں میں ایک یمن بھی تھا۔ اس یمن کے ملک میں کئی شہر تھے، ان شہروں میں ایک کرن بھی تھا، اور کرن میں کئی بندے تھے، ان بندوں میں ایک اویس بھی تھا۔ اویس کے سینے میں دل تھا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اور کملی والے کو مدینے میں اس عشق کی خوشبو آ رہی تھی۔ اویس کرنی کے عشق کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہاں؟ مدینے میں۔ حضور اتنے دور سے خوشبو سونگھ رہے ہیں، اپنے عاشق کے عشق کی خوشبو پا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں نا، انہیں 5 گیٹس آف نالج کہتے ہیں۔ ایکسٹرنل 5 سینسز، حواس خمسہ ظاہری، یہ قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، یہ قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، یہ قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت، یہ قوت ذائقہ ہے، زبان پر چکھنے کی قوت، اور یہ قوت لامسہ ہے، ٹچ کرنے اور چھونے کی قوت۔ تو یہ جو طاقتیں ہیں، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی ہے، سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے، اور محسوس کرنے کی، ٹچ کرنے کی قوت لامسہ جو ہے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں، ان میں
جو سونگنے کی قوت ہے نا انسان کی، اس کی رینج اور ایریا بہت تھوڑا ہے. جتنی دور تک ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اتنی دور تک ہم سونگ بھی لیتے ہیں؟ اور جتنی دور سے ہم سن لیتے ہیں کیا اتنی دیر تک ہم سونگ بھی لیتے ہیں؟ اتنی دیر دور سے کیا اتنی دور سے سونگ بھی لیتے ہیں جتنی دور سے سن لیتے ہیں؟ یا جتنی دور سے دیکھ لیتے ہیں اتنی دور سے ہم سونگ بھی لیتے ہیں؟ یہ سونگنے کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے. گلاب کا پھول یہاں ہاتھ میں پکڑ کر یہاں رکھیں تو خوشبو نہیں آئے گی، ناک کے قریب کریں گے تو اس کی خوشبو آئے گی. تو یہ جو سونگنے کی قوت ہے یہ انسان میں بڑی کمزور ہے، اور اس کی رینج اور ایریا بہت تھوڑا ہے. یہ بہت دور سے نہیں سونگتی سونگنے کی قوت. امام الانبیاء مدینے میں بیٹھے ہیں اور ہزاروں میل دور اویس کرن میں کرنی اویس کرنی وہ کرن میں، اور ان کے سینے میں دل اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اور امام الانبیاء اتنے ہزاروں میل دور سے عاشق کے عشق کی خوشبو سونگ رہے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں خود تصور کرو کہ جو نبی اتنے دور تک سونگ لیتا ہے وہ دیکھتا کتنے دور تک ہوگا. جو اتنے دور تک سونگ لیتے ہیں وہ دیکھتے کتنے دور تک ہوں گے. تو تاجدار کائنات کے غلام، اللہ رب العزت نے محبوب کا میلاد منایا تو خود چراغاں کیا، خود جھنڈے لگوائے، خود جلوس نکلوائے. محبوب کے میلاد پر اللہ رب العزت نے خود منہ میٹھے کروائے. ہم لڈو بانٹتے ہیں، اس نے بیٹے تقسیم کیے. اس نے محبوب کے میلاد کے دن موت کے نظام کو معطل کر دیا اور ملک الموت کو حکم دیا آج کسی کی روح نہیں نکالنی، آج کسی کی جان نہیں لینی ہے. ملک الموت تیری ڈیوٹی میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی لیکن آج تجھے بھی چھٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج محبوب کے میلاد کا دن ہے. تو اگر کسی گھر میں بندے کو مار دے گا تو وہاں رونا پیٹنا ہوگا، آہوداری ہوگی. آج میرے یار کے میلاد کا دن ہے، میں کسی گھر میں رونا پیٹنا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. سوچئے اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے منایا. اس دن موت کے نظام کو معطل کر دیا، فرمایا آج روح نہیں نکالی جائے. تو جس محبوب کے لیے اس نے جھنڈے لگوائے تھے، چراغاں کیا تھا اور منہ میٹھے کرائے تھے، اور اس محبوب کے لیے موت کے نظام کو معطل کیا تھا اور بیٹے عورتوں میں تقسیم کیے تھے، جب وہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو کیسے تھے؟ اب جسے اللہ نے عقل سلیم اور فکر مستقیم عطا کی ہے نا، وہ خود جان لیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ اتنا کچھ کرے وہ آیا ہوگا تو ہمارے جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی. بعض بدبخت کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے اور ہم نبی جیسے. آؤ حضور کی امی جان سے پوچھتے ہیں اور اسی پر خطاب ختم ہو جائے گا کہ جب حضور آئے تھے تو کیسے تھے. اس والدہ سے پوچھو جس نے ایک ہی نظر ڈالی ہوگی تو معلوم نہیں کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی. حضرت آمنہ فرماتی ہے لما ودعت ولدی محمدہ، جب میں نے اپنے بیٹے محمد عربی کو جنم دیا، جب میرا لال پیدا ہوا تو بتاؤں کیسا تھا؟ فرمایا اپنے جیسا نہ سمجھنا، وَدَعْتُهُ مَقْهُولًا مَدْهُونًا مَسْرُورًا مُطَيَّبًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا يَدَيَّ إِلَى السَّمَاءِ. فرماتی ہے جب میرا بلال پیدا ہوا آنکھیں دیکھی تو سرما لگا تھا، سر دیکھا تو تیل ملا تھا، جسم دیکھا تو خوشبو لگی ہوئی تھی، ناف دیکھا تو کٹی ہوئی تھی، ہونٹ دیکھا تو ہنس رہا تھا، سر دیکھا تو سجدے میں تھا، ہاتھ دیکھے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا. تاجدار انبیاء کا میلاد منانے والوں اور حضور کی آمد پر چراغاں کرنے والوں اور گھر سجانے والوں، حضور کی امی جان فرما رہی ہیں جب آئے تھے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو نا تو وہ اکیلی تو نہیں ہوتی، اس خاص وقت میں نازک گھڑی ہوتی ہے، اس کے قریب اور کئی عورتیں ہوتی ہیں. تو جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچوں پر رطوبت لگی ہوتی ہے، بعض پر خون اور بعض پر پیپ لگی ہوتی ہے، بعض پر گندگی لگی ہوتی ہے. رطوبت کی وجہ سے آنکھیں چپک رہی ہوتی ہیں بچوں کی، تو جو عورتیں پاس ہوتی ہیں وہ
بچے کو پکڑ کر پھر اس کو فوراً آنکھیں صاف کرتی ہیں اور اس کو غسل دیتی ہیں تاکہ اس کو صفائی مل جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضور پیدا ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مکے کی عورتیں بھی جلدی قریب آئیں، مگر وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں سرما لگائیں، اور اللہ رب العزت کی آواز آئی ہوگی، او مکے کی عورتوں کیسی باتیں سوچ رہی ہو، محبوب میرا ہو اور سرما تم لگاؤ، محبوب میرا ہو اور غسل تم دو، محبوب میرا ہو اور تیل تم لگاؤ اسے۔ فرمایا بعد میں آنے والے گستاخ یہ کہتے پھرے کہ مصطفیٰ کے حسن میں جو کمی رہ گئی تھی وہ مکے کی عورتوں نے سرمے لگا کے پوری کی تھی۔ فرمایا کسی کو میں یہ جملہ بولنے نہیں دوں گا، جس نے اپنا حبیب بنایا اس نے اس کے حسن میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اسی پر حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اور دلاں نوں قتل کر دی جیوں کٹاری۔ اور فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں میں قدرت کی طرف سے سرمے لگے ہوئے تھے، تیل ملے ہوئے تھے، عطر لگے ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، سر سجدے میں تھا اور ہاتھ امت کی بخشش کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سجدے میں گئے نا تو میں حیران ہو گئی اس عمل پر۔ حیرت کس بات پہ ہوئی کہ عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا کر رہا ہے، آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے، سنو تو صحیح، فسمعت وهو يقول اللهم اغفر لامتی۔ میں نے جب کان قریب کیے تو آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز آ رہی تھی سجدے میں، مولا میری امت کے گناہ معاف کر۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، حضرت آمنہ کے حجرے میں صبح صادق کے وقت تمہارا میرا نبی تشریف لایا، سجدے میں گر کر ہم گناہگاروں کی بخشش کی دعائیں مانگی، سجدے میں گرے اور امتی امتی کی صدا لگائی۔ اب تاجدار کائنات کا وفادار امتی وہ ہے کہ زندگی بھر جب میلاد کا دن آئے نبی امتی امتی کرتے رہے، وہ پورا دن نبی نبی کرنے میں گزار دے۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں، اہل سنت کا بچہ بچہ اس دن جھنڈیاں اٹھاتا ہے، جھنڈے اٹھاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی میں گھر سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو ایمان تازہ کر دیا، تو ہر کوئی تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی منا کر سنی یہ اعلان کرتا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہلے تو میلاد ہوتا تھا یہ صرف سڑکوں پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں۔ اب کراچی کے عاشقوں نے کیا کیا کہ کراچی کے ساتھ سمندر ہے نا، تو سمندر میں جو لانچیں چلتی ہیں نا، چھوٹی لانچیں، انہوں نے ان پہ جھنڈے لگا کر حضور کے نالین کے سمندر کی لہروں اور چھاتی پر حضور کے میلاد کا جلوس نکالا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمندر کی لہروں میں حضور کے میلاد کا جلوس نکلا، سمندر کے سینے پر حضور کے میلاد کا جلوس نکلا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سمندر بھی تو حضور کا امتی ہے۔ اس نے عرض کی ہوگی مولا بڑے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں تو چھوٹے شہروں کے لوگ وہاں دیکھنے چلے جاتے، شامل ہو جاتے، تو میرا بھی تو دل کرتے تیرے محبوب کا جلوس میں بھی دیکھوں۔ تو کراچی شہر میں چلا جاؤں میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا تو اگر گیا تو پھر کراچی شہر تو نہیں بچے گا، تو اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ میں نے محبوب کے ایسے دیوانے پیدا کر دیے جو تیرے سینے پر یار کے میلاد کو نکالے گا اور میلاد کا جلوس نکالے گا۔ تو جو وقت گزرتا جا رہا ہے تاجدار کائنات کی عظمت کے جھنڈے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا انتظام انصرام دیکھ کر پہلی بار میں یہاں رحمان پور میں حاضر ہوا، تو آپ نے تو کمال کر دیا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے کہ جس نے آپ کو محبوب کے میلاد کی خوشی میں ایک انفرادی شان عطا کر دی۔ تو جن دوستوں نے اہتمام کیا، اس میں حصہ لیا اور خود شریک ہوئے انتظام و انصرام میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کو دارین کی برکتیں، نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی جناب محترم رضوان صاحب اور حضرت علامہ محمد انعام صابری صاحب، وہ شاید تشریف لائے ہیں یا نہیں لا سکے، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔
بڑا حیران ہوا کہ اتنی دیر تک آپ لوگ اسی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف فرمائے. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے, ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے اور تخت پر بے دین نہ ہو, حضور کا دین آئے, زندگی میں ہمیں یہ بہاریں نصیب ہو. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.